الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ صبر ہم نے ٹاپک لیا تھا، صبر اس پہ پہلے بحث ہو چکی، اب دوبارہ ہم چاہتے ہیں کہ صبر کی تھوڑی اس میں اور ہم بات کریں اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں اور قرآن مجید کی نظر میں۔ صبر کیا ہے اور صبر کیوں کرنا چاہیے؟ نمبر ایک، صبر کے فائدے ہیں اور صبر نہ کرنے کے نقصانات ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں ٹوٹ پڑنے والے غم اور مصیبت کو صبر کی طاقت اور حسن یقین سے دور کرو۔ کیا کرو؟ دور کرو۔ کس کو؟ کہ وہ مصیبتیں اور غم جو آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں، صبر کرو گے وہ تمام غم و تکالیف و مصائب دور ہو جائیں گے۔ درد کی منزل میں صابر آہوزاری بے محل، درد کی منزل میں صابر آہوزاری بے محل، زندگی کے غم کدے میں کاٹ ہنس کر زندگی کے غم کدے میں کاٹ ہنس کر زندگی۔ بس جو صبر سے کام لیتا ہے، صبر ضرور اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ میری کریم ذات خداوند کریم جیسی عظمت ہو تو وہ کبھی بھی مصیبت میں نہیں پڑے گا۔ جو شخص، ہم نے آج کے اس دور میں بہت زیادہ اس چیز کو نوٹس کیا ہے، تھوڑی سی مشکل آتی ہے، توبہ توبہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہزار نعمتیں ملنے پہ شکر نہیں کرتے، مگر تھوڑی سی مصیبت پہ غم زدہ ہو کے رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ ناانصافی کر دی ہو۔ جو شخص ذرا سی مصیبت کو بڑی اہمیت دیتا ہے، اللہ اسے بڑی مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے۔ بس تم اگر چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کو درگزر کرو گے، تم چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کو بھول جاؤ گے، صبر کرو گے، تو اللہ فرماتا ہے میں تمہاری بڑی مصیبتوں کو دور کر دوں گا۔ یہ راحت کا جینا ہے مرنے سے بدتر، یہ راحت کا جینا ہے مرنے سے بدتر، نہیں زندگی گر مصیبت نہیں ہے۔ اگر تکالیف نہیں، مصائب نہیں، مشکلات نہیں، پریشانیاں نہیں، تو پھر شاید وہ زندگی کا سکون نہیں۔ ہم کہتے ہیں نا، نشیب و فراز مناظر، زندگی میں اگر انسان ایک ہی سمت پہ چلتا رہے، ایک ہی طریقے سے، تو شاید وہ سکون، شاید وہ مزہ نہ آئے کہ جو تکلیف اور مصیبتوں میں ہو۔ کہ شاید اللہ تکلیف مصیبتیں دیتا اس لیے ہے کہ میں اپنے بندے کو اپنی طرف بلاؤں، تھوڑا اپنے قریب کروں، میں دیکھوں تھوڑا کہ مشکل میں مجھے کتنا یاد کرتا ہے اور آسانیوں میں مجھے کتنا بھول جاتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کو تکلیف دے کے اپنے قریب کروں، دیکھوں آتا ہے یا نہیں آتا، نعمتوں نے اس کو مجھ سے دور کر دیا ہے یا مصائب کی وجہ سے دور ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کا صبر قرب خدا میں سے ایک ہے۔ جو صبر سے کام لیتا ہے، اللہ اس کی غیب سے مدد کرتا ہے۔ جو شخص کسی مصیبت پر صبر کرتا ہے، وہ ایسا خوشحال رہتا ہے کہ گویا اسے کوئی مصیبت پیش ہی نہیں آئی۔ تم صبر کرو، اللہ فرماتا ہے میں تمہاری مصیبت کو تم سے دور بھی کروں گا اور اسے تم سے ٹال بھی دوں گا اور بھلا بھی دوں گا۔ صبر اس کا نام ہے کہ انسان کو جو تکلیفیں پیش آئیں ان کو برداشت کرے، جو باتیں غصہ ڈالنے والی ہوں وہ سننے کے باوجود بھی وہ خاموش ہو جائے۔ مولا سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے روایت ہے، یا غالباً امام حسن علیہ السلام کے لیے روایت ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے پاس مولا کا خادم آیا، محفل تھی بڑی، تو وہ جب آیا برتن لا رہا تھا تو اس کے ہاتھ سے کوئی برتن گر گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ چلے جاؤ۔ تو الکاظمین الغیظ کی آیت نازل ہوئی، آیت وہاں پہ پڑھی گئی کہ وہ لوگ جو غصے میں آنے کے باوجود بھی خود پہ تحمل کرتے ہیں تو اور معاف کر دیتے ہیں۔ اس بندے نے پھر اب اپنی طرف سے جملہ کہا، مولا نے پھر کہا کہ جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ تو مولا نے ان کی اس جو غلط کام تھا، اس سے جو غلطی ہوئی یا اس سے جو بھول ہو گئی، اس کی وجہ سے بھی مولا نے اس کو ڈانٹا نہیں، بلکہ اس کی جو اچھی باتوں کی وجہ سے مولا نے اسے معاف فرما دیا۔
صبر اور تحمل دونوں کا ہمیشہ ہمیشہ ساتھ ہے، اور یہ دونوں بلند ہمتی کا نتیجہ ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ عموماً صابر اور تحمل کرنے، حلم رکھنے والا شخص ہی بڑی بڑی پوسٹوں اور بڑے بڑے رتبے پہ پہنچتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ خدا اسے اسی نعمت کے ساتھ اس بلندی پر پہنچاتا ہے۔ بس آخری عرض کر دوں کہ جب تجھے کوئی نعمت ملے تو شکر بجا لا، اور جب مصیبت میں مبتلا ہو تو پھر صبر کر لے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔